آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ گیارہویں باب کی 25ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو دناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جبا اٹھا لو، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جبا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاکمان کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 14ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں میں ہم سب کو حلیم اور عاجز بننے کا سبق دیا جاتا ہے۔ آج کی تلاوتوں میں جو سیکھنے والی بات ہے وہ حلیمی ہے۔ آج کی تلاوتوں میں جو اپنانے والی بات ہے وہ حلیمی ہے۔ آج کی تلاوتوں میں خاص طور پر اپنی زندگیوں پر غور کرنے، خداوند خدا سے برکات اور فضائل پانے کے لیے ہمارا رویہ جو ہے حلیمی اور فروتنی کا ہو۔ خداوند خدا سے ڈھیر و برکات پانے کے لیے ہمیں عاجزی حلیمی اختیار کرنی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں خوبصورت پیغام ہے کہ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ راست باز ہے اور وہ حلیم ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو جو گرے ہوئے ہیں انہیں اٹھائے گا، جو پریشان ہیں انہیں بلند کرے گا، کامیابی بخشے گا۔ تو ہمارا خداوند خدا امن کا بادشاہ ہے، حلیمی کا بادشاہ ہے۔ وہ ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے اور حلیمی کا پیغام دیتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں کہ خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو خداوند کا ہے وہ اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ تو خداوند خدا نے اپنے قیمتی لہو سے ہمیں خریدا ہے، اپنی جان دے کر ہمیں بچایا ہے، اور اس نے اپنی محبت کو دکھایا ہے اپنی زندگی سے، اپنی قربانی سے، انسان بننے سے، انسانی ذات اپنانے سے، اپنے آپ کو خالی کر کے اور غلام کی ذات اپنا کر۔ تو ہمیں اس بات پر ہمیشہ غور کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا سے ہیں، خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس لیے مسیح کا روح ہمیں بسا ہوا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا پر پختہ ایمان رکھنا ہے، اپنے کاموں سے، اپنی زندگی سے دوسروں کے ساتھ محبت دکھانی ہے۔ آج کی انجیل پاک میں مسیح خدا فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو۔ آج کی انجیل پاک میں کیا پیغام ہے؟ مجھ سے سیکھو۔ تو آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کون سی بات ہے جو مسیح خداوند ہمیں اپنی زندگی سے سکھاتا ہے، کون سی بات ہمیں مسیح خداوند سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف سے لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے مسیح خداوند کی زندگی سے کیا سیکھنا ہے؟ حلیمی اور فروتنی۔ پہلی بات، دعا کرنا۔
لوکا رسول کے انجیل میں مسیح خداوند اکثر دعا کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے. کام کرنے سے پہلے اور معجزات کے بعد بھی اکثر وہ دعا کے لیے وقت نکالتے تھے. پہاڑ پر دعا کرنے جاتے تھے. 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر دعا کرنے گئے اور اس کی صورت بدل گئی. جب 12 شاگردوں کا چناؤ کیا تو ساری رات دعا میں گزاری. جب شاگردوں نے کہا خدا میں دعا کرنا سکھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی. جب وہ مشن کے لیے گئے تو مسیح خداوند نے انہیں برکت دے کر بھیجا اور کہا کہ ہمیشہ خدا پر پختہ ایمان رکھیں اور دعائیہ زندگی اپنائیں. جب مشن سے واپس آئے تو کہا کہ آرام کر لیں, تھوڑی دیر دعا میں وقت گزاریں. یاد رکھیں دعا میں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے اور دعا سے ہم اپنے دل کی بات خدا کو بتاتے ہیں. دعا اس لیے مسلسل کرنی چاہیے اور دل سے کرنی چاہیے, اور دعا خدا کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے. دعا کریں گے تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ جڑ جائے گا. دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے. دعا جو ہے خدا کے ساتھ رابطے کا ذریعہ. اس لیے مسیح خداوند کی دعا کیا کرتے تھے اور اس نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح دعا کرنی ہے. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے مسیح خداوند سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دعائیہ زندگی اختیار کرنی ہے. دعا میں ثابت قدم رہو, مسلسل دعا کرو, دل سے دعا کرو. اس لیے ہم نے ہمیشہ دعا کے لیے وقت نکالا. مسیح خداوند کی زندگی ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہے. دوسری بات جو ہم مسیح خداوند سے سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. وہ بچوں سے پیار کرتے تھے, بچوں کو برکت دینا چاہتے ہیں. تو اس کی زندگی ہمیں بچوں سے پیار کرنا سکھاتی ہے, کمزوروں سے پیار کرنا سکھاتی ہے. تو مسیح خداوند کے شاگرد لوگوں کو جھجکتے ہیں کہ بچوں کو ان کے پاس نہ آنے دیں. تو مسیح خداوند نے کہا کہ بچوں کو آنے دو کیونکہ آسمان کی بات چینی کی ہے. بچوں کے ساتھ محبت آج کی تلاوتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے بچوں کے ساتھ محبت کرنا سکھاتے ہیں. مسیح خداوند کی زندگی سے سیکھتے ہیں پیار کرنا. بہت بڑا ہجوم کو دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا, ان کے لیے بہت بڑا معجزہ کیا. تو مسیح خداوند کے دل میں رحم ہے, محبت ہے. تو خاص طور پر مسیح خداوند کی زندگی سے محبت کرنا سیکھتے ہیں. اے باپ ان کو معاف کر, دشمن کو بھی محبت کرنا, دشمن کے ساتھ بھی پیار کرنا. تو مسیح خداوند کی زندگی سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ محبت کرنا, نفرت کرنے والوں کے کو بھی محبت کرنا, پیار کرنا. تو مسیح خداوند کی زندگی ہمیں ہر ایک کو پیار کرنا سکھاتی ہے. مسیح خداوند کی زندگی سے ہم معاف کرنا سیکھتے ہیں. جس نے کہا مجھ سے سیکھو. تو مسیح خداوند سے ہم معاف کرنا سیکھتے ہیں. صلیب پر اس نے کہا باپ ان کو معاف کر, سب کو معاف کر, سب کو معاف کر. کسی سے نہیں کہا کہ اس نے زیادہ ظلم کیا ہے, اس نے زیادہ خراب بولا ہے, اس نے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اسے صلیب دی جائے, بلکہ سب کے لیے اس نے خدا سے, باپ سے معافی مانگی, رحم کی التجا کی اور کہا کہ باپ ان کو معاف کر. تو ہم مسیح خداوند کی زندگی سے دوسروں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں, سب کو معاف کرنا سیکھتے ہیں, دشمن کو معاف کرنا سیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل پاک میں مسیح خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو مسیح خداوند کی زندگی سے ہمیں ہمیشہ اس بات کو سیکھنا اور یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خدا کی نعمت و برکتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو مقدسہ مریم نے بھی کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ خدا کی نعمت و برکتوں کے لیے اس کے شکر گزار ہونا ہے. جو خدا نے دیا ہے اس کی شکر گزاری کریں, جو خدا سے حاصل کیا اس کی شکر گزاری کریں, جو آپ کے پاس ہے اس کی شکر گزاری کریں, جو آپ کی زندگیوں میں اس کی شکر گزاری کریں. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے ہم نے خدا کے شکر گزار ہونا ہے. تو مسیح خداوند کی زندگی ہمیں شکر گزاری سکھاتی ہے. مجھ سے سیکھو, مسیح خداوند نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ خدا کے شکر گزار ہونا ہے. اکثر جب بھی ہم گلے شکوے کرتے ہیں نا تو ہماری جو برکتیں ہیں ان میں کمی ہوتی ہے. جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا ان برکتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. خدا ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے, خدا ہمیں اور زیادہ برکت سے نوازتا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری سیکھنی ہے.
تو مسیح خداوند سے باپ کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. ہم نے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے. مسیح خداوند کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ باپ پر بھروسہ کرنا. باپ نے اس دنیا میں بھیجا انسان کی نجات کے لیے، بیٹے نے وفاداری دکھائی ہے، باپ پر بھروسہ کیا ہے. تو مسیح خداوند سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ باپ پر بھروسہ کرنا، اپنے مالک خالق پر بھروسہ کرنا، زندگی دینے والے پر بھروسہ کرنا، اور کہنے کہ خدا میرا مکمل بھروسہ تجھ پر ہے، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تم پر توکل کرتا ہوں، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، تو میری طاقت ہے، تو میری پناہ ہے اور میرا کامل بھروسہ ہے. تو ہم نے خدا پر ایمان رکھنا ہے اور بھروسہ کرنا ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے. یاد رکھیں، تو مسیح خداوند نے باپ پر مکمل بھروسہ کیا ہے کہ باپ نے دنیا میں بھیجا ہے، باپ نے کہا کہ اپنی جان دینی ہے، باپ نے کہا ہے کہ قربانی دینی ہے، باپ نے کہا ہے کہ تابعدار رہنا ہے، باپ نے کہا ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. تو اس نے باپ پر مکمل بھروسہ کیا ہے. ہم بھی زندگیوں میں خدا پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اپنا آپ خدا کے سپرد کرنا، اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کرنا، اپنا سارا وقت اس کے سپرد کرنا، اپنا آپ اس کے سپرد کرنا ہے. یہ ہے مکمل طور پر خدا پر بھروسہ. اپنی مرضی سے نہیں خدا کو ٹائم دینا، بلکہ کہنے کہ خدا سارا وقت ہی میں آپ کو دیتا ہوں، میرا سارا وقت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تو میری پناہ ہو. سارا وقت اپنا خدا کو دے دیں کہ خدا میرے سارے وقت کو بابرکت کر دیں. اپنے خاص کام نہیں بلکہ سارے کام خدا کو دے دیں. کیا خدا میرے سارے کاموں کو برکت دے دیں، اپنی ساری زندگی مکمل طور پر دے دیں. یہ نہیں کہ اب میں خدا کے تابع دار ہوں گا، اب نہیں، یہ اپنی زندگی تھوڑی سی خدا کو دے دیتا ہوں، تھوڑی نہیں دوں گا، بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا، اپنا وقت بھی خدا کو دے دینا اور اپنے کام بھی خدا کو دے دینا تاکہ خدا انہیں برکت دے سکے. تو ہمیں مکمل طور پر ہے خدا میں اپنے سارے کام تجھے دیتا ہوں. جس نے کہا کہ مجھ سے سیکھو. تو کیا سیکھنا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، سب کو پیار کرنا، مسیح خداوند کی زندگی اور شکر گزاری کرنا. ہمیشہ باپ کی شکر گزاری کرنی ہے. یہ سیکھنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کتنا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمیں ہمیشہ ہر پل خدا کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسیح فرماتے ہیں کیا خدا تو نے اپنے راز کی باتوں کو، الہام کی باتوں کو، زندگی کی باتوں کو عقل مندوں سے، دناؤں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا ہے. الہام کی باتوں کو، زندگی کی باتوں کو، راز کی باتوں کو خدا نے کن پر ظاہر کیا؟ چھوٹوں پر. یاد رکھیں، غرور تکبر انسان کے گرنے کا باعث ہے. غرور تکبر جو ہے زوال کا ذریعہ ہے، اور حلیمی اور چھوٹا پن جو ہے اور وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. بابل کا برج جب بنا رہے تو ان میں غرور اور تکبر آ گیا اور وہ بنا نہ سکے. غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے. تو یاد رکھیں ہماری زندگیوں میں جب جب غرور آئے گا تب تب زوال آئے گا. غرور آئے گا، تکبر آئے گا تو یاد رکھیں ناکامی آئے گی. تو جب جب حلیمی ہوگی، عاجزی ہوگی، چھوٹا پن ہوگا تو خدا بلندی دے گا، کامیابی دے گا. اس لیے خدا نے چھوٹوں کو چنا ہے، خدا نے چھوٹوں کو برکت دی ہے. تو مسیح خداوند کے شاگردوں میں یہ سوال اکثر ہوتا تھا ان آپس میں کہ ہم میں بڑا کون ہے، ہم میں بڑا کون ہے. تو مسیح خداوند نے کہا کہ تمہارا دھیان جو ہے، جو فوکس جو ہے وہ بڑے پن پر ہے. تو میں تو خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، اور تم سوچ رہے ہو اور آپس میں بازی کا ہم میں بڑا کون ہے، ساڈے وچوں بڑا کون ہے، ساڈے وچوں قابل کون ہے، ساڈے وچوں اچھا کون ہے. تواڈے ذہن دے وچ یہ خیال کیویں آ گیا؟ بڑا کون ہے، بہتر کون ہے، چنگا کون ہے؟ یہ ساڈے سوال ہیں، ساڈے ذہناں دے وچ بھی سوال آندے نے، گھراں دے وچ بھی سوال آندے نے. میں چنگا واں تے وہ چنگا نہیں، میں بہتر ہاں کہ وہ بہتر نہیں،
میں عقل مند ہاں تو انہوں عقل نہیں. ساڈے وچ ساڈیاں زندگیاں دے وچ ذہناں دے وچ سوال آندے نے کہ میں عقل مند ہاں وہ عقل مند نہیں, میں چنگا ہاں وہ چنگا نہیں, میں بہتر ہوں وہ بہتر نہیں. کیوں؟ مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں. خدا چھوٹے لوگوں کو برکت دیتا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں خدا ان کو برکت نہیں, بلکہ جو حلیم ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں. تو مسیح خدا نے اپنے شاگردوں کو بڑے دھیان سے بتایا, سمجھایا کہ غور کریں بھائی, بڑا بننے کی کوشش نہ کرے, اونچا بننے کی کوشش نہ کرو, بہتر بننے کی کوشش نہ کرو. یہ نہ کہو کہ میں چنگا ہاں تے باقی مندے نہیں, بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو گے تے سب تو چنگے ہو جو گے. اگر چنگے بننا ہے تو چھوٹا بنا لو. تو مسیح خداوند دے شاگرد آپس سے بحث کر دے. مسیح خدا نے سمجھایا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو گے تو پھر خدا دی نظر دے وچ بڑے ہو جو گے, بہتر ہو جو گے. اج یہاں سوچنا ہے اسی خدمت کرانے والے نہیں بلکہ خدمت کرنے والے ہیں. مسیح خدا میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں. تو مسیح خدا کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں, خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمیں کوئی چھوٹا جی میں کرا جی وہ منو کیا ہے تسی یہ تیری شان گھٹتے نہیں لگی. ساڈے بزرگ بڑے اکثر آتے ہیں تے تو کھوڑتے نہیں چلا, کام کرنے دے نال شان وادی جے, محنت کرنے دے نال برکت ملتی ہے. خدا پاک نے لکھا ہے کہ محنتی کے ہاتھوں کو برکت دیتا ہے, محنتی کے ہاتھوں کو برکت ملتی ہے. اگر چھوٹے کام کرنے دے نال کہ ساری شان گھٹ چلی ہے, چھوٹا بننے دے نال تے خدا برکت دیتا ہے. ساڈے چھوٹے چھوٹے کاماں دی وجہ تو سانوں خدا کامیابی عطا کر دیتا ہے. چھوٹے کام ہی تے سانوں بلندی تے لے کے جاندے نے. کدی بھی کوئی عمارت جہی ہے وہ ایک دم نہیں بنتی, بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے ہی وہ بڑی عمارت بنتی ہے. تے سانوں ہمیشہ جڑا ہے اپنے وچ چھوٹا پن رکھنا چاہیے, عاجزی حلیمی رکھنی چاہیے. خدا چھوٹے لوگوں کو چنتا ہے. پاکلا میں جتنے بھی دیکھتے ہیں مسیح خدا ان کے شاگرد ہیں, اس کے چنیدہ لوگ ہیں. خدا نے ان کو چنا ہے, سادہ لوگوں کو چنا ہے, چھوٹے لوگوں کو چنا ہے, حلیم لوگوں کو چنا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو نہ چیز جانا. خدا نے عام لوگوں کو چن کے خاص کر دیتا. یاد رکھو خدا نے عام لوگوں کو چن کے خاص کر دیتا ہے. اسی اپنے آپ کو خاص نہ سمجھیے, عام سمجھیے, تاکہ خدا سانو خاص کر سکے, برکت دے سکے. اسی ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیے. خدا دی محبت دے نال, خدا دے پیار دے نال. یاد رکھو اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا, انسانی ذات کو اپنایا, اپنے آپ کو خالی کر دیا, غلام کی ذات اپنا لی, انسانی شکل لے کر دنیا میں آ گیا. اس سے بڑی عاجزی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کا خالق اور مالک انسان بن کر استبل میں جنم لیتا ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے. جیسے لو جی میرا ذکر نہیں ہویا, جیسے لو جی کوئی گل ہی نہیں بنی. اسی ہمیشہ اچے پن لبتے رہنے ہیں. حلیمی انسان دا زیور تے سادگی انسان دا زیور ہونا چاہیے. اگر انسان دی خوبصورتی سے اضافہ چاہتے ہو تو عاجزی تے حلیمی کو اپنا زیور بنا لو. جی زندگی چ عاجزی تے حلیمی ہے وہ دی زندگی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. وہ دی زندگی اگر ساری زندگی دے وچ عاجزی تے حلیمی ہے تو خدا ڈھیر ساریاں برکتاں دے نال نوازے گا. اپنی زندگی چ عاجزی تے حلیمی کو اپنانا ہے. مسیح خدا فرماتے ہیں کہ سب تھکے ماندے, سب تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. یہ سارے دعوت دیتی جاتی ہے. مسیح خدا ہمیں بلاتا ہے کہ بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. تو یاد رکھیں زندگی برکت یسوع سے ملنی ہے. تو یسوع میں بلاتا ہے کہ میں تمہیں آرام دوں گا, پریشانیوں سے آرام دوں گا, دکھوں سے آرام دوں گا, بیماریوں سے آرام دوں گا, پریشانیوں سے آرام دوں گا, مایوسی سے آزاد کروں گا. تو یسوع کے پاس آرام ہے. زندگی دا بوجھ مختلف طریقے دا ہو سکتا ہے. ذمہ داریاں دا بوجھ, بیماریاں دا بوجھ, غربت دا بوجھ, پریشانیاں دا بوجھ, مایوسیاں دا بوجھ,
ਨਾ ਉਮੀਦੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। खुदा आज मेरे इस बोझ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बड़ियां उलझना ने, बड़ियां परेशानियां ने, जिंदगी ਦੀਆਂ बड़ियां परेशानियां ने, बड़ी घुटने हैं ज़िंदगी की, बड़ी घुटन है ज़िंदगी की, परेशानियां ज़िंदगी की। तो या खुदा आज मैं तेरे पास आया हूँ, समझ नहीं आ रही, ज़िंदगी का परेशानियों का भारी बोझ है मुझ पर। तो यीशु के पास से लिखा है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें इनसे आज़ाद करूंगा। तो खुदा हमें आज़ाद करेगा, गुनाह के बोझ से खुदा हमें आज़ाद करेगा, बीमारियों के बोझ से खुदा हमें आज़ाद करेगा, परेशानियों के बोझ से खुदा हमें आज़ाद करेगा। तो हमें यीशु के पास आना है, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम। तो यीशु मसीह के पास आना है। तो याद रखें, हमने मसीह खुदावंद हमारे बोझ को कम कर देता है, हमारे बोझ को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो असी भी जिंदगी च की सीखना है, यीशु को दूसरों का बोझ घट करिए। फकीयां फरीसियां ने की किया है, लोगों की जिंदगी च बोझ बढ़ा दिया, उन्होंने जिंदगी के बोझ बढ़ा दिता, उन्होंने परेशानियां इजाफा कर दिता, बोझ बढ़ा दिता। असी लोगों का बोझ बढ़ाने वाले नहीं बल्कि बोझ घटाने वाले शामिल होइए। असी किन्हां च शामिल होना जी? बोझ बढ़ाने वाले किन्हां च शामिल होना? बोझ घटाने वाले। एवं चंगा भला खुशहाल घराना है छोटा जिहा, असी जाके उन्होंने लड़ाई पैदा कर दी है, असां उन्होंने जिंदगी परेशानियों का बोझ बढ़ा दिता। खुदा ने सानू जिंदगी दी है बोझ घटाने वास्ते, बोझ बढ़ाने वास्ते नहीं। वो तू कोई चीज़ नहीं किया, तेनू गल नहीं आई, वो तेनू 100 गल्लां सुना गए ने, असी बोझ बढ़ा दिता उन्होंने। बंदा चंगा भला आराम के नाल बैठे सुकून के नाल, असी चंगे भले के ज़हन नू खराब कर दिता। नहीं तू लड़ाई लैनी है, तू बदला लेना है, तू गल कर, असी तेरे नाल हाँ। असी की कीता? ओहदा परेशानियों का बोझ बढ़ा दिता। साडी जिंदगी बोझ घटाने शामिल होनी चाहिए, अग लाने वाले च नहीं, अग बुझाने वाले च, बोझ बढ़ाने वाले च नहीं, बोझ घटाने वाले शामिल होइए। तो किदों होवांगे? जो खुदा दे कोल खुदा सानू बरकत दे, ताकि मैं भी अपने लोगों दी जिंदगियों के बोझ घटाने वाले च शामिल होवां, लोगों दी जिंदगियों च बोझ बढ़ावां ना बल्कि घटावां। हर एक नूं प्यार करना, अमन का काम करने वाला, मुहब्बत का काम करने वाला, जिंदगी का काम करने वाला। अज मैं सोचना है कि कभी किसी का बोझ तो नहीं बढ़ा दिता, चंगी भली इंसान की जिंदगी में परेशान तो नहीं कर दिता, बल्कि असी अपन जिंदगियों दूसरों की जिंदगी बोझ घटाएंगे। जिसमें मुझसे सीखो, मेरे पास आओ, सारा बोझ लैके। तो याद रखो, हमारी जिंदगी का मकसद ही सीखना है कि हम दूसरों के लिए मसीहा बने, दूसरों के लिए ज़िंदगी बने, दूसरों के लिए नूर बने। उदों बनांगे जो असी किसी को मायूसी के फस देंगे। हलीम होना तो छोटापन होना ही नहीं कि बंदा हलीम है, बर्दाश्त करता है, कमज़ोर है, नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद असी खुदा की मर्जी को अवलीयत देने। आजिज़ होना, हलीम होना, छोटा होना ये नहीं कि किसी की गल बर्दाश्त करना ना एक कमज़ोरी का बाइस है, नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद खुदा की मर्जी को अवलीयत देना, खुदा की दी हुई बरकत को खुदा के जलाल वास्ते इस्तेमाल करना। याद रखो, इंसान ज़्यादा ताकतवर है, वो बाबरकत है, क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा बरकत मिली वो किसी की तलख गल को बर्दाश्त कर सकता ना। जिन को बरकत नहीं एकदम भड़क जाएगा, हुण तुसीं गल करके एकदम भड़क, क्योंकि उन्होंने बरकत घट है। जिन्होंने बरकत है ना, वो तुहाडी गल को बर्दाश्त कर देता है, वो कमज़ोरी नहीं, बुजदली नहीं, बल्कि वो बरकत है, उन्होंने बरकत मिली है कि वो खुदा यीशु मसीह के कोलों बरकत लैके हलीम ते आजिज़ होया, बरकत मिली है ताकि वो तुहाडियां सख्त ते तलख गल्लां नूं बर्दाश्त कर सके। याद रखो, जिहड़ा तलख ते सख्त गल्लां नूं बर्दाश्त करता ना, समझो वो बरकत बनता है। मुबारक है वो जो हलीम है, मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है, तो बंदा मुबारक है। असीं उन्हें कमज़ोर ना समझिए, बल्कि मुबारक समझिए कि इन्हें गल नूं, सख्त गल नूं बर्दाश्त कर लिया तो माफ़ कर दिता, अपने आप को तोड़िया। ये याद रखो, मुबारक बंदे की निशानी है जिहड़ा दूसरों को माफ़ कर देता है तो सख्त गल्लां नूं बर्दाश्त कर लेंदा है। आओ खुदा को फजल ते बरकत मंगीए तो अपन जिंदगियों के दूसरों के बोझ को घटा दीए।
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀਏ, ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।